یکم اپریل 2026 ارجنٹینا کے شہر اوشوایا کے سمندری ساحل سے رات کی تاریکی میں ایم وی ہوئنڈس نامی کروز شپ 23 مختلف ممالک کے تقریباً 150 افراد کو لے کر اپنی منزل کی جانب نکلتا ہے۔ اس سفر کا مقصد انٹارکٹیکا اور جنوبی سمندر کے دور دراز کے علاقوں کی سیاحت کرنا تھا۔ اس کروز شپ کے اندر وہ تمام تر افراد شامل تھے جو کہ کسی بھی اعتبار سے غریب نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کے چند فیصد اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے انتہائی امیر لوگ تھے۔ لیکن اس سفر پر نکلنے سے پہلے ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر جسے وہ سیاحت کی نیت سے کر رہے ہیں، یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا، بلکہ پوری دنیا کو ایک نئی مصیبت میں ڈال دے گا۔ کروز شپ کو سمندر میں اترے تقریباً 6 دن گزر چکے تھے۔ اب تک سب کچھ بالکل نارمل چل رہا تھا، لیکن آگے کچھ ایسا ہونے والا تھا جس نے پوری دنیا کی طاقتوں کی نیندوں کو اڑا دینا تھا۔ 6 اپریل 2026 کو جہاز میں سوار ایک ڈچ شہری کو اچانک سے بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے۔ اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ طبی معائنے کے لیے جہاز کے ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے اور اس کو ایک عام سی بیماری سمجھ کر ابتدائی طبی امداد دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اچانک سے اس 70 سالہ ڈچ شہری کی طبیعت مزید بگڑنے لگتی ہے۔ ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی وہ جانبر نہیں ہو پاتا اور وہ کروز شپ کے اندر ہی موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ 11 اپریل 2026 کو اس جہاز کے کپتان نے ڈچ شہری کی موت کا اعلان تمام تر مسافروں کے سامنے کیا، جس سے پورے کروز شپ میں کھلبلی مچ گئی۔ سیر کی غرض سے نکلنے والے اس شہری کی اچانک موت کی وجہ کیا تھی، اور اس موت کو پوری دنیا کے میڈیا چینلز نے اپنی ہیڈ لائنز کا حصہ کیوں بنایا؟ سب سے بڑھ کر اس ڈچ شہری کی موت کی وجہ، جس وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک نے اس بحری جہاز کا داخلہ اپنے ممالک کی بندرگاہوں پر بند کر دیا۔ اس سب کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ دنیا بھر کو خوف میں مبتلا کر رہی ہے، جس کا نام ہے ہانٹا وائرس۔ یہ وائرس اس 70 سالہ شخص کے جسم میں کیسے داخل ہوا؟ اس وائرس نے دنیا بھر کو کیسے ہلا دیا؟ کیا کورونا وائرس کے بعد دنیا واقعی ایک عالمی وبا کی زد میں آنے جا رہی ہے؟ آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 70 سالہ ڈچ شہری کی موت کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو اس کی بیوی سمیت 24 اپریل کو سینٹ ہیلینا نامی جزیرے پر جہاز سے اتار دیا گیا اور پھر وہاں سے جوہانسبرگ منتقل کیا گیا۔ لیکن 2 ہی دن گزرنے کے بعد اس ڈچ شخص کی بیوی بھی اچانک اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ یہ وہ موقع تھا جہاں دنیا بھر کی ہیلتھ آرگنائزیشنز کے لیے ایک انتہائی الارمنگ سچویشن پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی بیوی میں بھی وہ ساری علامات پائی گئی تھی جو کہ اس کے مرحوم شوہر میں موجود تھی، جس وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی انتقال کر گئے۔ دونوں میاں بیوی میں ابتدائی طور پر عام فلو جیسی علامات ظاہر ہوئیں، جس وجہ سے شروع میں کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ ہانٹا وائرس ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے انہیں تیز بخار اور شدید جسمانی تھکن محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد سر درد، پٹھوں میں درد اور کمزوری بڑھتی گئی، اور اتنی بڑھتی گئی کہ انہیں سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہونے لگی۔ چند گھنٹوں بعد ان دونوں میاں بیوی کی حالت بگڑنے لگی اور انہیں سانس لینے میں اس قدر دشواری ہونے لگی کہ الٹیمیٹلی یہ موت کی وادی میں چلے گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب وائرس آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعد میں ان میں خشک کھانسی، سینے میں دباؤ، آکسیجن کی کمی جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی کسی بھی مریض کو موت کی وادی میں بھیج دیتی ہیں۔ یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھی۔ ابتدا میں علامات عام وائرل انفیکشن جیسی تھیں، لیکن پھر اچانک مریض کی سانس کی حالت بگڑنے لگتی ہے، بلڈ پریشر گرنے لگتا ہے اور پھیپھڑوں میں پانی جمع ہونے لگتا ہے۔ یہی کیفیت بعد میں جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ جب دونوں میاں بیوی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ دونوں ہانٹا وائرس کا شکار تھے۔ صرف یہی نہیں، ان میاں بیوی کے علاوہ بھی اس کروز شپ میں موجود مسافر اس وائرس سے متاثر ہوئے، اور یہی وہ خطرہ تھا جس نے پوری دنیا کے ممالک کو تشویش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ وائرس انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہونے کی زیادہ اچھے طریقے سے صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اس پر زیادہ تحقیق نہیں ہوئی تھی۔
اسی وجہ سے ارجنٹینا سے چلنے والے اس جہاز کو کسی بھی ملک نے اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے منع کر دیا، لیکن یہ وائرس پھر بھی نہیں رکا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ وائرس کروز شپ پر سوار تقریباً 11 افراد میں پھیل گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وائرس اس ڈچ جوڑے تک پہنچا کیسے، جن کی سب سے پہلے سال 2026 میں ہنٹا وائرس سے موت واقع ہوئی تھی۔ اس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ہوا یہ کہ جب جہاز ارجنٹینا سے سمندری سیاحت کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس میں ایک جوڑا بھی سوار ہوا۔ یہ دونوں افراد کروز شپ پر سوار ہونے سے پہلے ارجنٹینا اور چلی کے جنوبی جنگلاتی علاقوں میں گھوم پھر رہے تھے، جہاں انہوں نے برڈ واچنگ، ہائکنگ اور قدرتی مقامات کی سیر کی۔ انہی علاقوں میں موجود جنگلی چوہوں کے فضلے، پیشاب یا لعاب سے اینڈیز ہونٹا وائرس ان تک منتقل ہوا۔ یہ وائرس عموماً اس وقت انسانوں کے جسم میں داخل ہوتا ہے جب متاثرہ چوہوں کا خشک فضلہ یا پیشاب ہوا میں شامل ہو کر سانس کے ذریعے سے انسانی پھیپھڑوں کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ بعض اوقات آلودہ سطح یا خوراک بھی اس کا سبب بن سکتی ہے۔ شوہر میں پہلے علامات ظاہر ہوئیں، جبکہ چند دن کے بعد اس کی اہلیہ بھی شدید بیمار ہو گئی اور وہ بھی ہنٹا وائرس کی علامات کو ظاہر کرنے لگی۔ اسی وجہ سے ماہرین دونوں امکانات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ وائرس براہ راست جنگلی ماحول سے منتقل ہوا یا بعد میں دونوں میاں بیوی کے درمیان قریبی ازدواجی تعلق سے پھیلا۔ یہ دونوں افراد وہ تھے جن کو اس وائرس نے سب سے پہلے اس کروز شپ میں متاثر کیا اور ان کی موت واقع ہوئی۔ ہنٹا وائرس آیا کہاں سے؟ کیا یہ واقعی کوئی نیا وائرس ہے یا پھر انسانیت کو ختم کرنے کی کوئی خوفناک سازش ہے؟ یہ کوئی نئی وبا آنے کی تیاری ہو رہی ہے یا یہ واقعی ایک قدرتی معاملہ ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہنٹا وائرس کی تاریخ کافی پرانی اور پر اسرار سمجھی جاتی ہے۔ اس وائرس کا نام ہنٹان دریا سے لیا گیا ہے، جو شمالی اور جنوبی کوریا کے بالکل درمیان میں واقع پڑتا ہے۔ اگرچہ اس بیماری کی باقاعدہ شناخت 20ویں صدی میں ہوئی، لیکن بعد میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ وائرس اس سے کئی دہائیاں پہلے بھی انسانوں کو متاثر کرتا چلا آ رہا ہے۔ پہلی بار یہ بیماری عالمی سطح پر اس وقت مشہور ہوئی جب 1950 سے 1953 کے درمیان میں کوریا کی جنگ جاری تھی۔ جنگ کے دوران ہزاروں فوجی ایک دم اچانک سے عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہونے لگے۔ مریضوں میں تیز بخار، شدید جسمانی درد، خون بہنا اور گردوں کی خرابی جیسی علامات ظاہر ہوئی تھیں۔ اس وقت ڈاکٹرز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل میں یہ کوئی وائرل انفیکشن ہے یا کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ اس لیے اس بیماری کو کورین بخار کہہ کر مختلف اندازوں سے ٹریٹ کیا جانے لگا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3000 سے زائد فوجی اس سے متاثر ہو کر ہلاک ہوئے۔ کئی سالوں کے بعد 1976 میں جنوبی کوریا کے سائنسدان ہو وانگ لی نے پہلی مرتبہ اس سے ایک جنگلی چوہے میں شناخت کیا اور تب سے ہی اس دریافت کو ہنٹان دریا سے منسوب کرتے ہوئے ہنٹا وائرس کا نام دے دیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس وائرس کی مختلف اقسام پوری دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں اور ہر قسم مخصوص چوہوں یا جنگلی جانوروں سے جڑی ہے۔ ایشیا اور یورپ میں یہ زیادہ تر گردوں کو متاثر کرتا ہے، جبکہ امریکہ میں اس کی ایک ایسی قسم سامنے آئی جو پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچاتی تھی۔ 1993 میں امریکہ میں ہنٹان وائرس کا ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا۔ نیو یارک، میکسیکو اور کولراڈو کے علاقوں میں نوجوان افراد اچانک سے شدید نمونیا جیسی بیماری سے مرنے لگے۔ بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ ہنٹا وائرس کی کوئی نئی قسم ہے جو جنگلی چوہوں کے ذریعے سے انسانوں میں پھیل رہی ہے، اور اس واقعے کے بعد سے دنیا بھر میں اس وائرس پر بڑے پیمانے پر تحقیق شروع ہو گئی۔ کروز شپ سے ہنٹا وائرس کے واقعے کے بعد دنیا بھر میں صحت سے متعلق مختلف تحقیقاتی اداروں، مختلف حکومتوں نے ہنگامی بنیادوں پر اس پر تحقیقات شروع کر دیں تاکہ اس وائرس کو پھیلنے سے پہلے ہی ختم کیا جا سکے۔ سب سے پہلے عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے اس واقعے کو کثیر ملکی صحت نگرانی کے تحت شامل کیا اور ان ممالک کو الرٹ جاری کیا جن کے شہری اس کروز شپ میں موجود تھے۔ امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول کا ادارہ فوری طور پر متحرک ہوا۔ امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کو مخصوص پروازوں کے ذریعے واپس لا کر سخت نگرانی میں کوارنٹین میں رکھا۔ نیبراسکا کے خصوصی طبی تحقیقی مرکز میں
کئی امریکی متاثرہ افراد کو منتقل کیا گیا، جہاں ان کی روزمرہ کی بنیاد پر طبی جانچ، خون کے ٹیسٹ اور علامات کی نگرانی جاری ہے۔ امریکہ نے تقریباً 42 ڈیز کی مانیٹرنگ اور قرنطینہ پالیسی اپنائی، کیونکہ اینڈیز ہونٹا وائرس کی علامات ذرا دیر سے ظاہر ہوتی ہیں۔ آسٹریلیا نے انتہائی سخت احتیاط اختیار کی۔ وہاں واپس آنے والے مسافروں کو مکمل حفاظتی لباس میں الگ الگ پروازوں کے ذریعے سے واپس لایا گیا۔ صرف مسافر ہی نہیں بلکہ جہاز کے عملے اور پرواز کے عملے کو بھی قرنطینہ میں رکھا گیا۔ آسٹریلیا نے مغربی آسٹریلیا کے خصوصی آئسولیشن مراکز میں کم از کم 3 ہفتوں تک تمام تر متاثرہ افراد کی نگرانی کو لازمی قرار دیا۔ کئی ممالک نے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر اضافی طبی سوالنامے، بخار کی چیکنگ اور سفری ہسٹری کی جانچ بھی شروع کر دی، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو جنوبی امریکہ یا اس کروز شپ سے منسلک رہے ہیں۔ دنیا بھر کے ماہرین اس وائرس پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اینڈیز ہونڈا وائرس محدود حد تک انسان سے انسان میں منتقل ہونے والی نایاب قسم ہے۔ لہٰذا اگر اس کا بر وقت جائزہ نہ لیا گیا تو نہ جانے یہ کتنے ہی انسانوں کو متاثر کر دے گی، اور اس کا اندازہ تک نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ ہنٹا وائرس، جسے آج دنیا ہنٹا وائرس، اینڈیز ہنٹا وائرس کے نام سے جانتی ہے، یہ دراصل کئی دہائیاں پرانا ایک ایسا وائرس ہے جس نے انسانیت کو موت کی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، کبھی طاعون کے نام پر، کبھی طاعون امواس کے نام پر، کبھی اینڈیز ہنٹا وائرس کے نام پر، کبھی کورین بخار کے نام پر، اور نہ جانے کن کن ناموں سے چوہوں سے انسانوں میں پھیلنے والی یہ وبا ہر دور میں انسانیت کو متاثر کرتی رہی ہے۔